ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور ربیع الاول جیسے ہی شروع ہوتا ہے بہت سارے مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ علیہ السلام کے تذکرے میں جوش و خروش اور والہانہ محبت اور عقیدت کا ایک نظارہ محسوس ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی اس میں شک شبہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام کو باعث کائنات کہا جاتا ہے. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ اور چنیدہ اور منتخب اور سب سے اعلیٰ پیغمبر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مرجع الخلائق ہے اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بے شمار فضائل سے متصف کیا ہے. آپ کے خصائل حمیدہ اور اوصاف حسنہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں آپ کا جو ذکر خیر کیا ہے وہ بہت ساری آیات میں موجود ہے. مسلمان کوئی ہو, نیک ہو بد ہو, وہ اپنے پیغمبر سے محبت کرتا ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں. لیکن یہ مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو اس مہینے میں ایک طبقہ خصوصاً وہ آپ علیہ السلام کی محبت میں حدود شرعیہ سے تجاوز کر جاتا ہے, شرعی حدود سے آگے نکل جاتا ہے. ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں کہ آپ لوگوں کی زبان میں یوں کہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اور یہ سوچنے پہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو شریعت کی کوئی سمجھ نہیں ہے, یا ان لوگوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا یہ لوگ اپنے جذبات پہ چلنے والے ہیں اور ہر سال نئے نئے طریقے نکال کے سامنے لاتے ہیں. ظاہر ہے جو طریقے پچھلے سال تھے اگر وہی طریقے اس سال بھی ہوں اگلے سال بھی ہوں تو دلچسپی کا باعث تو کوئی شے نہیں ہوگی. اس لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں. یہ خود باز نہیں آتے, دوسروں کو بھی اپنے پیچھے لگا کر راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں. اور جو ان سے علمی اختلاف کرے اس کو کوئی نہ کوئی لقب دے کے ایک طرف کر دیتے ہیں.
اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر مسلمان پر فرض ہے، اور محبت کرانی نہیں بلکہ محبت تو ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، یہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے محبت میں بہت آگے نکل جاتے، لیکن جو طور طریقے ہیں شریعت کے خلاف وہ تو ہر سال ہی ہم رد کرتے رہتے ہیں۔ میاں محبت ضرور کرو، آپ علیہ السلام کی محبت، عظمت، اطاعت یہ فرض ہے امت پر، لیکن خدا را ایسے طریقے نہ اپناؤ جن کا شریعت سے کوئی اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی صاف بات کہوں گا، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بعد مخلوقات میں اگر کسی کا مقام ہے سب سے اونچا، اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے اونچا مقام اللہ نے دیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی عقیدے پر ہم قائم ہیں۔ لیکن یہ جو تم کر رہے ہو وہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ نوجوان ہونے کے قریب لڑکیاں ان کو لباس پہنا کے آگے ڈھول والے کو اور لڑکوں کو اکٹھا کر کے جلوس میں لے جائیں، کوئی پتہ نہ چلے کیا کہ یہ لڑکے اور لڑکیاں اور جلوس میں جا رہے ہیں۔ یہ اختلاط کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ یہ میل جول کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ یہ کون سی آپ عید منا رہے ہیں؟ کون سا محمد مصطفیٰ کو راضی کر رہے ہیں صلی اللہ؟ بازاروں میں روڈوں پر سجا کے تم ان بچیوں کو نکالتے ہو، تم روڈوں پر کیک بنا لیتے ہو، اوپر محمد نام لکھ لیتے ہو، پھر اسی نام کو چھری سے کاٹتے ہو۔ احمق ہو، بے وقوف ہو، کیا ہو تم؟ انا للہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نئی بات ایجاد کرے گا حضور فرماتے اس کے منہ پہ مار دیا جائے۔ فہو رد، کیا کر رہے ہو تم کہو ہم سچ نہ بولے، ہم خاموش رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کی محبت الگ ہے، تمہاری احمقانہ حرکات الگ ہیں، یہ احمقانہ کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے صلح حدیبیہ کا جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا فرمایا لکھو محمد الرسول اللہ۔ آپ نے جب یہ بولا حضرت علی نے لکھ دیا۔ کافروں نے کہا اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو جھگڑا ہی کیا تھا، محمد بن عبداللہ لکھوائیں، محمد بیٹا عبداللہ کا، محمد الرسول اللہ برداشت ہم نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا اے علی یہ ضد پہ آ گئے ہیں، کافر ضد پہ آ گئے ہیں، تو محمد کے بعد رسول اللہ کاٹ دے، تو محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ حضرت علی کے ہاتھ کانپ گئے، فرمانے لگے میں نہیں کاٹ سکتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، اے اللہ کے رسول جرأت نہیں ہے، ان ہاتھوں میں یارہ نہیں ہے، ان میں سکت نہیں ہے کہ آپ کے نام نامی سے رسول اللہ کو کاٹوں۔ حضور نے فرمایا کہ ضد پہ آ گئے ہیں، علی مجھے دے میں خود کاٹ دیتا ہوں۔ محمد لکھا ہوا تھا، رسول اللہ کاٹ دیا، اب بن عبداللہ لکھوایا، محمد بن عبداللہ۔ میرے رب کو رسول اللہ کی عزت اتنی پسند آئی اور اتنی عزیز ہے اور اتنا وقار ہے، اتنی تعظیم اور اتنا احترام، اتنا تقدس اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا میرے نبی کا کہ اللہ نے سورہ فتح نازل کی، اور اس کی آخری آیت میں اللہ نے خود فرما دیا، آخری آیت کو شروع کرتے ہوئے یہ نہیں مانتے نا تجھے رسول، کافر نہیں مانتے نا تجھے رسول، میں اپنے کلام میں تیرے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھ دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے نازل کر دی آیت والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یہ قرآن اٹھاؤ دیکھو سورہ فتح کی آخری آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کافر نے کہا رسول اللہ کاٹو، اس کاغذ سے کاٹا گیا، میرے رب نے قرآن میں نازل فرما دیا محمد الرسول۔ حضور کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نہ ہوگا۔ اس کائنات میں پوری انسانیت میرے نبی کے جوتے کے نیچے ہے، میرے نبی کا جوتا سب سے اوپر ہے صلی اللہ۔ لیکن
تمہاری احمقانہ حرکتوں کی ہم کبھی موافقت نہیں کر سکتے، تمہاری احمقانہ حرکتوں میں کبھی شمولیت اختیار نہیں کر سکتے، تمہارے ساتھ ان باتوں میں کبھی اتحاد نہیں کر سکتے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل نبی ہے، اعلیٰ نبی ہے۔ خدا کی قسم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم حضور کے شہر سے نہیں، حضور کی شہر کی مٹی سے بھی محبت کرتے۔ تمہیں نہیں پتا ہم حضور کے شہر پر فدا ہونے والے لوگ، حضور کے شہر کو صاف کرنے میں جھاڑو دینے والے لوگ، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مرنا سعادت سمجھتے ہیں، جینا سعادت سمجھتے ہیں۔ حضور کے شہر میں اتنا بھی مل جائے کہ وہاں ایک سانس لینے کا وقت مل جائے، ہم اس کو بھی سعادت سمجھتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری بدعت کی موافقت نہ کریں تو محبت نہیں؟ خدا کی قسم محبت وہ کرتا ہے جو بدعت سے دور رہتا ہے، جو سنت پہ چلتا ہے۔ نبی کی سنت پہ چلنے والا ہمیشہ حضور سے سچی محبت کرتا ہے، اگرچہ وہ دعویٰ نہیں کرتا لیکن وہ سچی محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو کیا واقعات اس وقت عرض کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن وجد میں آئے۔ عمر کو جانتے ہو؟ عمر قربان جائیں، اے عمر تیری عظمت پہ، اے عمر آخری خواہش کیا تھی میرے عمر؟ اے میرے بیٹے ابن عمر، جب میری روح پرواز ہو جائے نا تو ذرا پھر اجازت لینا۔ کس سے؟ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پھر اجازت لینا کہ عمر کی چاہت ہے، اگر اجازت ہو تو حضور کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ آگے اماں عائشہ کا جواب سنیں، فرمایا عمر کی وفات پہ تو میں خود بھی رو رہی ہوں، عمر جیسا کون ہے اب، لیکن میں بتا دوں میں صدیق کی بیٹی ہوں اور صدیق ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، تو میں سیدھی بات بتاؤں، چاہت میری تھی کہ یہ ایک جگہ جو بچی ہوئی ہے جب میری وفات ہو میں یہاں دفن ہو جاؤں، میرے شوہر ہیں اور میرا ابا ہے، یہاں میں نے دفن ہونا تھا، لیکن میں اپنی چاہت پہ عمر کی چاہت کو ترجیح دیتی ہوں۔ میں اعلان کرتی ہوں کہ عمر کو جگہ دے دو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آئے، حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت ہو گئی۔ کیا کہنے لگے؟ آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے۔ اتنی محبت کائنات کی ہر نسبت سے زیادہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، دوست احباب سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اے میرے نبی میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ حضرت عمر نے یہ کہا۔ آگے بھی تو حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر ایک بات بتاؤ، کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ باتیں کن کے درمیان ہو رہی؟ آخر حضور تھے، پتہ تھا کہ میرا محب ہے اور سچا محب ہے، تو جب کوئی سچا محب ہونا تو محبوب کو ریدتا ہے، کتنی محبت اتنی ہے۔ فرمایا ایک بات باقی رہ گئی، اس کی وضاحت کر دو۔ کیا اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہو مجھ سے؟ فرمایا اللہ کے رسول اپنی جان سے تو ابھی میں زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا، باقی ہر ایک سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اے عمر ابھی ایمان میں کمال نہیں آیا، ابھی کمال نہیں آیا۔ بس تھوڑا سا سوچنے کے بعد حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا اور اعلان کر دیا آج کے بعد ہر ایک سے بھی زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ الآن اب تیرا ایمان کمال کو پہنچ گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، پاکستان کا دفاع 1965 میں افواج پاکستان نے کیا، بڑی شہادتیں ہوئیں اور پاکستان کی عوام اور افواج نے سرحدوں کی حفاظت کی۔ 6 ستمبر کو یہ واقعہ پیش آیا، ان شہداء کی عظمت کو بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اس کو سلامتی عطا فرمائے۔ فوج ایسے کام کرتی تھی تو فوج کی عزت بھی بہت زیادہ تھی۔ اللہ کرے فوج یہ اپنے ان اصولوں پر دوبارہ لوٹ آئے اور پھر دوبارہ ہمارے ملک کو ترقی ہو جائے، ہمارا ملک خوشحال ہو جائے۔ ایک بات یہ ہے، جس طرح آپ نے یہ یاد رکھا ہوا ہے کہ 6 ستمبر کو یہ دفاع پاکستان، یوم دفاع پاکستان ہے، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ 1974 میں 7 ستمبر 1974
بدر میں کیا ہوا تھا اس کا بھی کوئی پتہ ہے؟ اس کا ذکر کرنا میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے علماء کی محنتوں سے، عوام کی محنتوں سے، طلباء کی محنت سے، وکلاء کی محنتوں سے، جج حضرات کی محنتوں سے، غیور مسلمانوں کی محنت سے اور اللہ کے فضل سے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے 7 ستمبر کو یہ فیصلہ سنا دیا کہ قادیانی کافر ہیں، مرزائی کافر ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتفاقی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ اے مرزائیوں، تم جتنی بھی سازش کر لو، تم سوچو گے کہ ہم جتنی بھی سازش کر رہے ہیں مرزائی، اور جتنا بھی ہماری پشت پہ امریکہ ہے، جتنا بھی برطانیہ ہماری پشت پر ہے، لیکن محمد کے سچے غلام زندہ ہے، لیکن حضور کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔